آج دور تک جائے میرا نام ہو، لیکن ہم مجبور ہیں، کیا کریں، مشین ہے، لہذا ان کے پیچھے نہ پڑو، نہ کونو کھوٹی امیٹ دین وہی غصہ، تو سارا جلسہ سب ناش ہوئی، ان کے حالت پر چھوڑ دو، تعریف کرو کہ بہت اچھا مائک بولا تھا تو ہو سکے تو سو جائے گی۔ بہرحال اگر ہم سے ابھی انور بھائی ہیں، انور بھائی ہم سے پوچھے مولانا صاحب آسمان پر کتے تارے ہیں، تو آپ لوگ ان کا ڈٹی ہو کہ مولانا سے نماز روزہ پوچھو یہ آسمان کے تارے کا جانے کرتے ہیں، بولو، سوال حساب سے کیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول آسمان پر جتنے تارے اتنے نیکیاں کسی کے پاس ہیں؟ تو حضور نے فرمایا ہاں۔ پوچھا کس کے پاس؟ تو کہا عمر فاروق اعظم کے پاس۔ کس کے پاس ہیں؟ عمر فاروق اعظم کے پاس۔ اور یہ خدا سے ڈرتے کتنا تھے؟ مکاشفۃ القلوب میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رویا کرتے تھے، کہا کرتے تھے یا اللہ تو مجھے انسان نہ بناتا، اے اللہ مجھے تو دنیا کا کوئی تنکا بنا دیتا تاکہ حساب قبر سے میں بچ جاتا، یا اللہ مجھے انسان نہ بناتا۔ یہ حضرت عمر ہیں کہ جن کی نیکیاں اتنی کہ آسمان کے جتنے تارے، رسول اللہ گواہی دے رہے ہیں، پھر بھی خوف خدا کا یہ عالم کہ پوری زندگی روتے رہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب حضرت عمر فاروق اعظم کا انتقال ہوا تو حضرت عمر کو جب نہلانے لگے تو حضرت عمر کے چہرے پہ، رخسار پہ دو کالے کالے نشان پڑے تھے۔ جو اللہ کے ڈر سے رویا کرتے تھے، آنسو بہا کرتے تھے، آنسو بہتے بہتے حضرت عمر کے دونوں رخسار پہ نشان پڑ گئے۔ اللہ سے اتنا ڈرتے تھے، اور آج ہم صرف کہنے کے لیے ڈرتے ہیں۔ پیر صاحب یہی ہیں، پیر صاحب سے مرید ہوئی ہیں، پیر صاحب کہیں کہو میں جھوٹ نہیں بولوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، نماز نہیں چھوڑوں گا، نہیں چھوڑوں گا، جب تک پیر صاحب کہیں سب کہہ رہی ہیں، اور جب کو آنا نہ کری ہم میں سے۔ اور پیرو صاحب بعد میں ہیں تو نہ پوچھیں کہ آرے تو کا مرید کی رہا ہے، تو تجھے وعدہ کرا رہا ہے کہ نماز نہ چھوڑ گئے تو تو کاہے چھوڑے بیٹھے رہے، کہہ رہا ہے داڑھی نہ بنوائے گئے، داڑھی تو کاہے بنوائے ڈالے۔ پیرو صاحب نہ پوچھی ہیں، کاہے؟ پیرو جانا تھا کہ رسمن مرید کری تو مریدو جانا تھا کہ رسمن مرید ہوئی تھی، بس رسم ہے مرید ہونے کی، پیر مرید کی حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں۔ ورنہ جب پیر نے وعدہ کرا لیا کہ داڑھی نہیں بنوائیں گے، پھر پیر صاحب آئے اور مرید کے چہرے پہ داڑھی نہ پائیں تو پیر صاحب اس مرید سے رشتہ ختم کر دیں، ورنہ وہ آ بھی رہے ہیں، دعوت بھی کھا رہے ہیں، اور ادھر کہلوا کے بھی گئے تھے، یہ مطلب لاگت ہے پیرو صاحب زبانے سے مرید کی نے دل سے مرید نہیں کی۔ آج مرید کی زندگی میں کوئی بدلاؤ نہیں آتا، آج داڑھی بنوا رہے ہیں۔ داڑھی بنوانے والوں ذرا سوچو، کیا 1,24,000 یا 2,24,000 کم و بیش نبی دنیا میں آئے؟ کیا کہیں تاریخ میں ہے کہ کوئی نبی دڑمنڈا تھا؟ بولو، کوئی نبی داڑھی نہیں بنوایا۔ پھر رسول اللہ کے صحابی جب حضور آخری حج کیے، حجۃ الوداع، تو 1,40,000 صحابہ حجۃ الوداع میں تھے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھو، 1,40,000 صحابہ میں کسی صحابی کے چہرے سے داڑھی مڑی تھی؟ کسی صحابی نے داڑھی نہیں بنوایا، کسی نبی نے داڑھی نہیں بنوایا۔ اے مسلمانوں ذرا سوچو تو صحیح، آج عرب کروڑ پتی ہو گئے تو بورا گئے کہ اب ہمرے میں کوئی نہیں، 50 بیگھہ زمین کے مالک ہو گئے تو بورا گئے۔ یاد رکھو، حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے فرمایا ستفترق امتی علی 73 ملہ، میرے پیغمبر فرماتے ہیں کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی۔ کئی فرقوں میں بٹے گی؟ 73 فرقوں میں بٹے گی۔ کلہم فی النار، سارے فرقے جہنم میں جائیں گے، الا ملتا واحدہ،
مگر میرے نبی فرماتے ایک فرقہ ایسا ہوگا جو جنت میں جائے گا. پوچھا گیا وما ہی، اللہ کے رسول وہ کون فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا؟ تو میرے نبی نے فرمایا تھا ہیا ما انا علیہ واصحابی، وہی فرقہ جنت میں جائے گا جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پہ چلے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب، سبحان میرے صحابہ کے راستے پہ چلے گا. نبی نے داڑھی رکھائی، صحابہ نے رکھائی. اب جو چہرے پہ داڑھی رکھائے گا وہی نبی اور صحابہ کے راستے پہ ہوگا اور وہی جنت میں جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے لوگو ذرا سوچو تو صحیح کہ جب یزید تخت خلافت پر بیٹھا تھا تو یزید کے چہرے پر بھی داڑھی تھی. یزید سے پہلے کسی مسلمان نے داڑھی نہیں بنوائی. یزید تخت خلافت پر بیٹھا تو داڑھی اس کے چہرے پہ تھی، لیکن بیٹھنے کے بعد شیطانیت سوار ہوئی. دربار سجایا، لوگ جمع ہوئے اور جمع ہونے کے بعد نو کو بلایا اور کہا اے لوگو گواہ ہو جاؤ، سب سے پہلے اس سنت کو مٹانے والا میں ہوں معاذ اللہ. اور اس داڑھی کو سب سے پہلے یزید نے مٹایا اپنے چہرے سے مسلمانوں میں. اس سے پہلے کسی مسلمان نے چہرے سے داڑھی نہیں بنوائی تھی، سب سے پہلے یزید نے بنوائی. حسین نے داڑھی رکھائی ہے، یزید نے بنوائی. اور حسین کے ابا علی، ان کی تو ایسی شاندار داڑھی تھی کہ حضرت علی کی داڑھی ہی کو دیکھ کر ایک یہودی مسلمان ہو گیا تھا. سبحان اللہ. حضرت علی کی داڑھی بہت شاندار تھی، گھنی تھی، بڑی تھی. ایک دن جا رہے تھے، ادھر سے ایک یہودی آ رہا تھا. بہو کے داڑھی رہا ہے لیکن تنی کے ستھی لگی رہا، جیسے سکھ چلیا کا دیکھے ہوئی تنی کے ستھی رہے ہوئی. قریب آیا تو حضرت علی شیر خدا سے کہنے لگا علی تمہارے چہرے پہ داڑھی اتنی گھنی، اتنی اچھی، اور میرے چہرے پہ تھوڑے سے بال اگے ہیں، ایسا کیوں؟ تمہارے نبی نے تم کو بتایا ہے کہ تم علم کے شہر کے دروازہ ہو. انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، نبی نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہے. بتاؤ یہ کہ تمہارے چہرے پہ داڑھی کے بال گھنے، میرے چہرے پہ داڑھی کے بال یکا دکا، ایسا کیوں؟ قرآن سے بتاؤ، اگر تمہارے نبی نے جو فرمایا سچ ہے تو قرآن سے اس کا جواب دو. کیا قرآن میں ہے سچ اس کا تذکرہ؟ حضرت علی کہتے ہیں ہاں، اللہ نے اس کا بھی بیان قرآن میں فرمایا. فوراً حضرت علی شیر خدا نے قرآن کی آیت پڑھی، کہا سنو تمہاری چہرے پہ داڑھی کے بال یکا دکا، میرے چہرے پہ داڑھی کے بال گھنے جمے، اس کا بھی تذکرہ قرآن میں ہے. اللہ فرماتا ہے وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ، کہ جو زمین اچھی ہوتی ہے وہ اپنے رب کے حکم سے پودا زیادہ اگایا کرتی ہے. وَلَٰكِنْ خَبُثًا، لیکن جو زمین خبیث ہوتی ہے، بیکار ہوتی ہے، لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا، وہ زمین پودا نہیں نکالتی مگر یکا دکا. جیسے اس نے سوال کیا حضرت علی نے ویسے ہی قرآن کی آیت سنائی. یہودی فوراً کہتا ہے علی مان گیا تمہارے نبی بھی سچے ہیں، تمہارا اسلام بھی سچا ہے. فوراً وہ یہودی کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. دیکھیے حضرت تشریف لائے ہیں، میرے بعد آپ بہت کچھ حضرت سے سنیں گے. بہرحال میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اے لوگوں آج حسین کو مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، آپ بھی، ہم سب حسینی ہیں. حسین نے داڑھی نہیں بنوائی. علی کو مانتے ہو، علی نے داڑھی نہیں بنوائی. اے مسلمانوں داڑھی نہ بناؤ، آج بھی توبہ کر لو، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اور داڑھی کو ہلکا نہ سمجھو، داڑھی شاعر اسلام میں سے، اسلام کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک روایت میں یہ بھی آیا کہ جس کے چہرے پہ داڑھی ہوگی اس کی قبر روشن ہوگی. داڑھی قبر میں روشنی کا ٹھکانہ ہے.
لیکن آج ہم لوگوں کے دل بہت ڈھیٹ ہو گئے، قبر سے بھی نہیں ڈرتے. جیسے بتاؤ تھا ایک بڑھوا رہا ہے، بیمار بہت ہو کے لڑکا ہو کے گھیرے بیٹھے چار پہ، ابا ہی بات